کائنات شناسی ایک ایسا موضوع ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی ہے۔ جو آپ کا کائنات کے بارے معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کی حیرت و سرگردانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ اس نظام شمسی کا مرکز سورج ہے اور اس کے گرد 9 سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے اور بڑے ستارے موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ستارے سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ علم فلکیات کے ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق اس وقت کائنات کا وہ حصہ جو دریافت ہو چکا ہے وہ 200 بلین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، یعنی 20,000 کروڑ کہکشائیں۔ یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات 15 ارب سال پہلے وجود میں آئی اور مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہم اس کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے سے حصے یعنی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کائنات کا مالک تصور کرتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کی خلقت اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے چند نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کائنات کی خلقت کے حوالے سے سب سے مشہور و معروف نظریہ بگ بینگ کا ہے۔ بگ بینگ کے نظریہ کے مطابق یہ کائنات مادہ کے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ مادہ کے یہ کروڑوں ٹکڑے آہستہ آہستہ پھیلتے گئے اور ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کائنات پر جانداروں کی زندگی کے حوالے سے ڈارون نے تھیوری آف ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نظریہ کے مطابق زمین پر جانداروں کی زندگی کا آغاز آبی مخلوقات سے ہوا۔ سب سے پہلے مچھلی وجود میں آئی۔ مچھلیوں نے آہستہ آہستہ خشکی پر آنا شروع کیا اور مینڈک کی شکل اختیار کی۔ مینڈک سے 3 طرح کی مخلوقات وجود میں آئیں۔ مینڈک نے چھپکلی کی شکل اختیار کی، چھپکلی نے چمگادڑ کی شکل اختیار کی، چمگادڑ نے ایک پرندے کی شکل اختیار کی اور اس طرح پرندے وجود میں آئے۔ مینڈک سے پودے اور درخت وجود میں آئے اور اسی طرح مینڈک نے بڑی چھپکلی کی شکل اختیار کی، بڑی چھپکلی نے بندر کی شکل اختیار کی اور بندر نے انسان کی شکل اختیار کی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی تو مادہ کو کس نے خلق کیا؟ مادہ کو کس نے حرکت دی اور یہ دھماکہ کیسے ہوا؟ تھیوری آف ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء کو درست ماننے والوں سے ہمارا یہ سوال ہے، اگر انسان، مچھلی، مینڈک، چھپکلی اور بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے تو آج دنیا میں یہ مخلوقات کیوں موجود ہیں اور انہوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اسی طرح انسان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انسان ترقی کر کے کسی جدید مخلوق میں کیوں تبدیل نہیں ہوا؟ آج جدید سائنس نے فوسلز اور ڈی این اے پر تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس نظریہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان نظریات کو غلط ثابت کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوالات اور دلائل موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئیے کائنات کی چند ایک ایسی مخلوقات پر نگاہ ڈالتے ہیں جو بگ بینگ کے نظریہ کے مطابق ایک دھماکے کے نتیجے میں خود سے وجود میں آ گئی۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے، ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بنائے،
پھر وہ ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی جو مختلف چیزیں اگائی ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان میں یقیناً نشانی ہے، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ اور اس نے جانوروں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں سمیت متزلزل نہ ہو، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے التجا کرتے ہو؟ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اسے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر یہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ اس کائنات میں بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور ان سب سے بڑھ کے خود انسان کا وجود۔ اس موضوع پر خود شناسی میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان مخلوقات کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیا یہ جاندار مخلوقات ایک بے جان مادہ کے دھماکے کے نتیجے میں خود سے وجود میں آ گئی؟ اگر کائنات میں موجود تمام مخلوقات پر تحقیق و جستجو اور خوب غور و فکر کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی کامل اور باشعور ذات نے تمام مخلوقات اور کائنات کا ذرہ ذرہ باہدف اور با مقصد خلق کیا ہے، اور وہ ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔